نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ رب کائنات جل وعلا کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ المائدہ شریفہ کی 69 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ معاذ اللہ تعالی۔ ارشاد گرامی قدر فرماتا ہے رب ذوالجلال کہ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، مفہوم یوں بنتا ہے کہ بے شک البتہ تحقیق ہم نے پختہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی جانب رسولان اعظام کو بھیجا تھا۔ وہ رسولان گرامی قدر خود انہی ہی کی قوم سے تشریف لائے تھے، یعنی بنی اسرائیل کی جانب جو رسول تشریف لائے تھے وہ بنی اسرائیل ہی سے تشریف لائے تھے۔ کلما جاءہم رسول، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول تشریف لایا، بما لا تہوی انفسہم، وہ بما لا تہوی وہ چیز لے کر کہ لا تہوی انفسہم، جو ان کی خواہشات نفسانیہ کے مطابق نہیں تھے، فریقاً کذبوا، تو ان بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نے تو اس رسول کا انکار کر دیا، جھٹلا دیا، وفریقاً یقتلون، اور ایک گروہ ایسا خبیث تھا کہ انہوں نے رسول کو سرے سے شہید ہی کر دیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ عام طور پر کیا ہوتے ہیں کہ بندہ اپنی برادری کے بندے کی بات کو مان لیتا ہے، میرا یہ ہم قوم ہے، میں اس کی بات کو مان لوں۔ مقابلہ میں وہ دوسرے کافر تھے، یعنی موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلہ میں فرعون تھا، قبطی تھا، اس سے کتنا ظلم کیا تھا بنی اسرائیل پر۔ بنی اسرائیل الگ تھلگ قوم تھی، قوم قبط الگ قوم تھی۔ اس طرح جس زمانہ میں جو بھی رسول تشریف لایا وہ انہی میں سے بنی اسرائیل میں سے ہی تشریف لایا تھا، کسی اور نسل سے تشریف تو نہ لایا تھا۔ ان کا ہم قوم، ان کا ہم نسل، ان کی برادری کا فرد، ان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے والا، پھر کوئی بھی رسول ایسا نہیں آیا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی رسول ایسا نہیں بھیجا جو دنیا والوں سے چندہ مانگتا ہو۔ وہ تو عطا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، وہ مانگنے کے لیے تو نہیں آتے، ان کا اجر تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم ہے، وہ تو ہمیشہ خیر خواہی کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ شخص جو قوم کا خیر خواہ بھی ہو، ان کا بھلا بھی چاہتا ہو، ان سے کچھ مانگتا بھی نہ ہو، ان کو کچھ دیتا ہو، اس کی وجہ سے ان پہ رحمت بھی نازل ہوتی ہو، اور پھر وہ ان کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے احکامات کی جانب بلائے، تو اتنے گستاخ کہ بعض نے تو انکار کر دیا ہم نے تجھے مانتے، اور بعض نے انتہائی قدم اٹھایا کہ نصیحت کرنے والے کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اللہ اعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ اعوذ باللہ تعالیٰ۔ سیدنا یحییٰ اور سیدنا زکریا کو کیوں شہید کیا گیا تھا؟ اس زمانے کے بادشاہ نے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کا پروگرام بنایا تھا، یعنی پچھلگ بیٹی تھی، اس کی بیوی کی بیٹی تھی جو پہلے خاوند سے تھی، حسینہ جمیلہ تھی۔ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ایک اور شادی کروں گا، تو اس بیوی نے، جس کی وہ پچھلگ بیٹی تھی، اس سے کوشش کی کہ میری بیٹی کے ساتھ شادی کر لے، کہ میں اور میری بیٹی یہ دونوں اس کی رانیاں بن جائیں گی، باہر سے کوئی آئی تو پھر میرے خلاف ہوگی۔ تو حضرت یحییٰ نے فرمایا تھا یہ فعل حرام ہے، میں اس کا اجازت نہیں دیتا۔ صرف اس بات کی بنا پر یحییٰ کو شہید کر دیا گیا تھا کہ اس عورت کے ساتھ بدکاری کی اجازت کیوں نہیں دی گئی ہے۔ اور حضرت سیدنا زکریا کو کیوں شہید کیا گیا؟ جب حضرت سیدنا یحییٰ کو شہید کرنے کا پروگرام بنا تو کسی نے کہا اس کعبہ جو اللہ کا نبی مقبول الدعا ہے
وہ بد دعا دے دے گا، اگر اس نے بد دعا دی تو پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے، کرو اس کو بھی قتل۔ چنانچہ زکریا بھی شہید کر دیے گئے، حضرت یحییٰ بھی شہید کر دیے گئے، صرف بدکاری کی اجازت نہ دینے کی بنا پر۔ کیا جرم تھا ان کا، اللہ باللہ تعالیٰ۔ کتنے بدبخت ہیں یہ بنی اسرائیل والے، انبیاء کو شہید بھی کیا، انکار بھی کیا، شہید بھی کیا۔ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، میرا اللہ اشارہ فرماتا ہے وَحَاسِبُوا اللہ تکون فتنۃ، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کیا گمان کر رکھا ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ان کو کسی آزمائش پہ نہیں ڈالا جائے گا، ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ فَعَمُوا، وہ اندھے ہو گئے، وَصَمُّوا، وہ بہرے ہو گئے، یعنی وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، ان کو کوئی حیا نہیں آیا، کوئی شرم نہیں آئی کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اپنے نبی کو شہید کر رہے ہیں۔ جس طرح نا بغیر الحق، پہلے یقتلون النبیین بغیر حق، وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے بلا وجہ، ایک تو نا کوئی معقول وجہ ہو کہ جی اس لیے شہید کر رہا ہوں۔ دیکھیے ابھی میں جو میں بیان کر چکا ہوں، حضرت زکریا کیوں شہید کیا، کہیں ہمارے حق میں بد دعا نہ دے دیں۔ وہ عقل کے اندھو، جس کی بد دعا سے تم ڈرتے ہو، جب تم شہید کرو گے پھر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ پھر جس کی بد دعا سے تم ڈرتے ہو کہ اس نے بد دعا دی تم ہلاک ہو جائیں گے، جب خود ان کو شہید کر دو گے پھر کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہوا تھا نا، پھر جب ان دونوں کو شہید کر دیا گیا تو پھر بخت نصر نے ان کو اتنا قتل کیا تھا، ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل قتل کر دیے گئے تھے، اسی جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے نبیوں کو شہید کیا تھا۔ وہ خون ابل رہا تھا زمین سے، وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا، بخت نصر پہ قتل کرتا رہا یہاں تک وہ خون بند ہو گیا تھا۔ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ، ان کو یہ سزا ملی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیا گمان کیے بیٹھے ہیں کہ ان کو میں سزا نہیں دوں گا، یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، اور پھر جب ان کے بہت سارے قتل ہو گئے، بہت سارے قتل ہو گئے، تو پھر ان کی آنکھ کھلی، بڑی مشکل کھلتی ہے ان کی آنکھ، پھر ان کی آنکھ کھلی، پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ کے حضور، جس طرح آپ بھی دیوار گریا کے قریب جا کے یہودی روتے ہیں، رونا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، ہم غلطی نہیں کریں گے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ثم تاب اللہ علیہم، پھر ہم نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمائی۔ ثم تاب اللہ علیہم، تاب اللہ، جس طرح میں توبہ کا معنی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، رجوع کرنا، پلٹنا۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کی جانب رجوع فرما لیا، یعنی ان کی ان کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے نظر انداز فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان کی جانب رجوع فرما لیا۔ ثم عموا وصموا، وہ پھر اندھے اور گونگے ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل کی فطرت میں چیز شامل ہے کہ جب ان کو مار پڑتی ہے یہ سیدھے رہتے ہیں، جب ان کو آسانی ملتی ہے یہ بدترین ظالم بن جاتے ہیں، جس طرح آج کل بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی عادت میں، ان کی سرشت میں یہ چیز شامل ہے۔ فرعون ان کو بڑی سزائیں دیتا تھا، دن رات ان سے مشقت لیتا تھا، معمولی معمولی باتوں پر ان کے قتل کا آرڈر دے دیتا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کرواتا تھا۔ بڑے سیدھے تھے، بڑے سیدھے تھے، اتنے زیادہ تشدد کے باوجود انہوں نے فرعون کو رب نہیں مانا۔ ایسی ہوا نا، فرعون کو رب نہیں مانا، لیکن جب ان کو آسانی ہو گئی تو انہوں نے بچڑے کو رب مان لیا۔ کتنے ظالم ہیں، کتنے ظالم ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں ان کو جب آسانی ملی ثم عموا، پھر وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے، کثیر منہم، ان میں اکثریت تھی، واللہ بصیر بما یعملون، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کی کرتوتوں کو ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ ان کے کرتوت کیا ہیں، ان کے افعال کیا ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اس پہ کوئی شک نہیں، کفر کیا ان لوگوں نے، کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے یہ جملہ کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو یہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ یہ جملہ کہہ کر وہ کافر ہو گئے، یعنی اب ان پر کفر کا اطلاق ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں وقال المسیح، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیلیو، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیلیو عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرمایا تھا کہ وہ اسرائیلیو او اولاد یعقوب عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی و ربکم، وہ تمہارا رب بھی ہے اور میرا رب بھی ہے، یعنی میں بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، میں الہ نہیں ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا تھا کہ اللہ رب بھی میرا رب بھی ہے، وَرَبَّكُمْ، اور تمہارا رب بھی ہے، یعنی مجھے بھی وہ پرورش فرماتا ہے۔ رب کا معنی میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، یعنی ہر آن ہر لمحہ اس کی ربوبیت کا میں محتاج ہوں۔ میں باتیں کر رہا ہوں نا، میری زبان کی تربیت میرا رب فرما رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں کی تربیت میرے رب فرما رہا ہے، میں اور آپ سن رہے ہیں، ہماری قوت سماعت کی تربیت رب فرما رہا ہے۔ رب تربیت فرمانے والا، ایک لمحہ بھی ہم اپنے رب کی ربوبیت سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے، ہر لمحہ محتاج ہے اس کے، ہر لمحہ محتاج ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ میرا رب ہے، یعنی میں ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی اس کا محتاج ہوں۔ وَرَبَّكُمْ، اور تمہارا بھی رب ہے، اِنَّهُ، اس پہ کوئی شک نہیں کہ میں یشرک باللہ، جس کسی نے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس پہ کوئی بھی شک نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باوجود ہے کہ وہ بڑے خبیث لوگ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے درپے ہو گئے، انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی دست برس سے نہ بچاتا تو یقیناً ان کو شہید کر دیا جاتا، جس طرح زکریا اور یحییٰ کو شہید کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ بھی شہید کر دیے جاتے۔ کتنے وہ ظالم لوگ تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں؟ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبیوں کے دشمن، مگر اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں؟ شرک نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مشرک پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ میں یشرک باللہ، تو جس کسی نے بھی کسی کو اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس پہ کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ گویا میں تم کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میری بات مان لو، جہنم سے بچ جاؤ، جنت پہ چلے جاؤ۔ یاد رکھو، اگر تم نہیں مانو گے تو وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، پھر ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، نہ میں تمہاری مدد کر سکوں گا، نہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا، کیونکہ وہ ظالموں کا مددگار اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی مدد نہیں فرماتا، وہ تو ان کی مدد فرماتا ہے جو رب کائنات پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی مدد فرماتا ہے۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔